بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سائنس ہمارے کلمہ طیب کی وضاحت کرتی ہے۔ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل اور اس کی بندگی کرے گا۔ اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور دوسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت اور مرتبے کا تعین کیا گیا ہے۔ اس مختصر سے مضمون میں یہ کوشش کروں گا کہ ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مرتبے کو ثابت کروں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کیا ہم اس واحد کی عظمت اور بزرگی کا تصور بھی کر سکتے ہیں جس نے اکیلے تمام زمینوں اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے پیدا کیا؟ نہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس قدر کمزور اور کم علم ہیں کہ ہم اس عظیم ذات کے بارے میں معلومات جمع ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ہمارا علم اس کی ذات کے تصور کا صحیح طور پر احاطہ کر سکتا ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ ہمارے پاس چند ایسی تقابلی نظریات ہیں جس کے ذریعے ہم زمینوں یعنی زمینوں سے مراد وہ سب کچھ جو کہ آسمانوں کے نیچے اور خلا میں موجود ہے، آسمانوں اور کائنات کا مشاہدہ کر کے اس کی ذات کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری زمین نظام شمسی کے ان 9 سیاروں میں ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جو کہ سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ ان سیاروں کا سورج سے فاصلہ اور ان کا قطر ذیل میں دیا جاتا ہے۔ عطارد 3100 میل، قطر سورج سے فاصلہ 3 کروڑ 60 لاکھ میل، زہرہ قطر 7600 میل اور سورج سے فاصلہ 6 کروڑ 70 لاکھ میل ہے۔ زمین 7900 میل اور سورج سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ مریخ 42 میل قطر اور سورج سے فاصلہ 16 کروڑ 20 لاکھ میل ہے۔ مشتری 88,770 میل قطر اور سورج سے فاصلہ 48 کروڑ 30 لاکھ میل۔ زحل 75,000 میل قطر اور سورج سے فاصلہ 88 کروڑ 60 لاکھ میل۔ یورینس 2,95,000 میل قطر اور سورج سے فاصلہ 1 ارب 78 کروڑ 50 لاکھ میل۔ نیپچون 26,80,000 میل قطر اور سورج سے فاصلہ 2 ارب 79 کروڑ 20 لاکھ میل۔ پلوٹو 32 لاکھ میل قطر اور
سورج سے فاصلہ 3 ارب 77 کروڑ میل ہے۔ زمین اپنے مدار کے گرد چکر لگاتی ہے اور اپنے مدار کے گرد ایک چکر 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، جبکہ سورج کے گرد ایک چکر 365 دن اور 4 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ سورج سے سب سے زیادہ فاصلے پر سیارہ پلوٹو، جس کا سورج سے فاصلہ تقریباً 3 ارب 67 کروڑ میل ہے اور وہ سورج کے گرد ایک چکر کئی برسوں میں مکمل کرتا ہے۔ شکل میں نظام شمسی کا ایک خاکہ دیا گیا ہے جس سے سورج اور سیاروں کی صحیح صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے۔ نظام شمسی اگرچہ ہمیں بہت بڑی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کائنات میں اس کی حیثیت ایک ایٹم کے برابر بھی نہیں۔ اب ہم قرآنی آیات اور سائنس کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں یہ بات واضح طور پر ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ سائنس قرآنی حقائق کی وضاحت کرتی ہے۔ اگر ہم کسی تاریک رات کو جبکہ آسمان کی فضا صاف ہو، آسمان کا جائزہ لیں تو ہمیں شمال سے جنوب تک دو دوئیہ رنگ کی ایک ہلکی اور روشن لکیر نظر آئے گی۔ یہ دو دوئیہ راستہ کہلاتا ہے۔ یہ ہمارا کہکشاں یا ستاروں کا شہر ہے۔ اس میں کھربوں ستارے ہیں، جبکہ بہت سے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ روشنی یا بجلی جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، اس کہکشاں کے قطر سے 1,00,000 برس میں گزرتی ہے۔ اس کا قطر 6,00,000 کھرب ہے اور اس کو کوئی خلائی جہاز یا راکٹ کبھی عبور نہیں کر سکے گا۔ اس کہکشاں کے ایک سرے پر ایک نقطے کی مانند ہمارا نظام شمسی ہے۔ ہمارا سورج اور اس کے سیارے اس کہکشاں کے ارد گرد 4,50,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کرتے ہیں اور اس کے گرد ایک چکر 22,50,00,000 برسوں میں مکمل کرتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے کہ دور جدید کا انسان راکٹوں اور خلائی جہازوں کی حقیقی صورتحال جانے بغیر ان پر نازاں ہے۔ بہت سے جدید تعلیم یافتہ افراد نماز اور دیگر فرائض کو اس لیے غیر ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان کے خیال میں سائنسدان جلد ہی ایک راکٹ ایجاد کر لیں گے جو کہ آسمان یا جنت تک براہ راست جا سکے گا اور لوگ ان کے ٹکٹ خرید کر بغیر کسی تکلیف کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ عام آدمی کبھی بھی اس راکٹ یا خلائی جہاز کا ٹکٹ خریدنے کے قابل نہ ہوگا۔ یہ ان افراد کی سادگی اور پاگل پن ہے۔ یہ بات قطعی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اول تو سائنسدان کبھی ایسا راکٹ یا خلائی جہاز نہیں بنا سکیں گے جو روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے۔ اگر بالفرض محال سائنسدان اس قسم کے راکٹ بنا بھی لیتے ہیں تو اس قدر تیز رفتاری سے سفر کر سکیں تو پائلٹ اور مسافر آسمان کا ایک چھوٹا سا حصہ عبور کرنے کے ساتھ ہی موت کی وادی میں چلے جائیں گے، کیونکہ اگر بالفرض وہ 100 سال تک زندہ رہیں تب بھی وہ اس کہکشاں کا صرف 1,000واں حصہ ہی عبور کر سکیں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہر انسان کے دروازے پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی بد عقیدہ شخص اور اس کی روح
کو دروازے سے نہیں گزرنے دیں گے۔ کوپال مارش کیلیفورنیا میں امریکی سائنسدانوں نے ایک طاقتور دوربین نصب کی ہے جس کے ذریعے وہ آسمان کا مشاہدہ کریں گے۔ اس دوربین کے ذریعے اتنے فاصلے کا مشاہدہ کیا گیا ہے جتنے فاصلے تک روشنی 50 کروڑ برس تک پہنچتی ہے۔ اس کے ذریعے سے 10 کروڑ کہکشاں اور بہت سے دوسرے اجسام بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس کے درمیان ہماری کہکشاں کے قریب ترین ہمسایہ اینڈرومیڈا ہے۔ سورج کی روشنی 20 لاکھ برس میں اس تک پہنچ سکتی ہے۔ سب سے زیادہ فاصلے پر جو کہکشاں ہے وہ اینڈرومیڈا ہے جو اس سے 100 گنا بڑی ہے۔ جدید سائنسدان اس کا واضح طور پر اعتراف کرتے ہیں کہ شاید وہ ابھی تک آسمان اور کہکشاں کی اصل حقیقت اور صورتحال بتانے سے قاصر ہے۔ اس لیے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں جو وحی الہی ہے، اور چونکہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے یہ ایک مستند ذریعہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ سورہ سجدہ آیت 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اس سے چھوٹ کر تمہارا کوئی حمایتی اور نہ سفارشی، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، لیکن سائنسدان زمین کے سب سے قریب آسمان کا سروے کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم آسمانی اجسام مثلاً ستارے، سیارے اور کہکشاں وغیرہ زمین کے قریبی آسمان کی اشیاء ہیں جو کہ دوسرے آسمان میں اس طرح لپٹا ہوا ہے جس طرح کہ انگوٹھی کئی میل لمبے اور چوڑے سرام ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان تیسرے آسمان میں انگوٹھی کی مانند ہے، تیسرا آسمان چوتھے آسمان پر انگوٹھی کی مانند، یہاں تک کہ چھٹا آسمان 7ویں آسمان میں انگوٹھی کی مانند، 7واں آسمان دوسرے آسمانوں کے ساتھ کرسی میں اسی طرح ہے جس طرح ایک پرانا پیسہ مٹی کے بڑے مٹکے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا
رکھتے ہیں۔ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ دوبارہ کرسی تمام آسمانوں کے ساتھ عرش عظیم میں اس طرح ہے جیسے سونے کا سکہ ایک بڑی شیلڈ میں، اور اللہ تعالی خالق اور سب سے بڑا اور عرش اعظم سے بھی غیر محدود حد تک بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ مزمل آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپٹ جائیں گے۔ کائنات اس کے آگے ایک ایٹم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ رب العالمین کی انفرادیت اور عظیم شان ہے جس کا احاطہ ذہن انسان کبھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اس کو اس مغیر العقول شان اور عظمت کو دیکھ کر بے اختیار اس کے سامنے ادب سے سجدہ ریز ہو جائے گا، سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء، پتھر، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت اور الیکٹران اور پروٹون سب زندہ ہے اور اپنے خالق کو جانتی ہے۔ قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان کے بہت سے پہلوؤں سے آگاہ کرتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کائنات کو بنانے اور تیار کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں کرتا۔ اس کا علم اس قدر وسیع اور لامحدود ہے کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کے کلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندروں کو صحیح سے بھر دیا جائے اور مزید 7 سمندر اس میں شامل کیے جائیں اور تب اللہ کا لفظ لکھا جائے تو تمام سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفت مکمل نہ ہوگی۔ سورۃ لقمان۔ اس کی عظمت لامحدود ہے، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، یہاں تک کہ وہ رات کے اندھیرے میں زمین پر چلنے والی ایک چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ کر اس کی فریاد سن سکتا ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 17-18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں۔ وہ ایک دل کی کیفیت جانتا ہے اور جو کچھ انسان کا دل سوچتا ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یقیناً وہ جانتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا ہے۔ اس کی منفرد ذات اس قدر روشن اور پر نور ہے کہ کوئی آنکھ اسے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آنکھیں احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے پورا باطن، پورا خبردار۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہلکے سے جلوے نے کوہ طور کے پرخچے اڑا دیے اور وہ آن واحد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا خالق ہے، اس لیے چھوٹی اور طاقتور تمام چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور ہم روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن ہی تو یہ کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، نر و مادہ چھپائے، اس سے تمہاری نسل پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور وہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ قرآن پاک دوبارہ فرماتا ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ بعض اوقات اصلی مسلمان اور مومن اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے روحانی اور ذہنی آنکھوں سے اس کے نور کا تھوڑا سا جلوہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ طبعی دنیا میں بھی ہم تمام روشنیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ روشنی کی ماہیت اور خواص پر اس مضمون میں تفصیل کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جا سکتا، لیکن روشنی کے بارے میں صرف اس قدر تفصیل دی جاتی ہے جس قدر قارئین روشنی کی ماہیت یا لہروں کو سمجھ سکیں۔